السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے بے خوف عشق ایپیسوڈ نمبر 3۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میری ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ احسان اچھا اور دل لگا کر کام کرنے والا لڑکا تھا جو عمر کی ذرا سی بھول سے کتنا بھٹک گیا۔ ایک اچھا سنار دل کے ہاتھوں تھک ہار کر جیل کے جبڑوں میں تھا۔ عشق نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ ایک سیدھی سادی بات کو زمانے نے کتنا ٹیڑھا میڑھا بنا دیا تھا۔ جبکہ ہماری ذرا سی کوشش سے صوبیہ کے ساتھ احسان کی شادی ہو سکتی تھی۔ اس کے والدین کو منا لینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ میں اور عمر اس سے ملنے جیل گئے۔ اس نے مجھ سے صوبیہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ خیریت سے ہے، والدین اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ فکر میں ڈوب گیا۔ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ وہ جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ اسی رات وہ موٹر بائیک پر ہمارے گھر آیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ احسان نے اس سے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے پوچھا کہ احسان تم یہاں کہاں؟ تم تو جیل میں تھے۔ وہ بولا کھانا لاؤ باجی، کھانا کھا لوں پھر بتاؤں گا۔ اس کے پاس ایک شاپنگ بیگ تھا، کہنے لگا یہ بیگ رکھ لو، میں بعد میں لے جاؤں گا۔ وہ نہانے چلا گیا۔ مجھے بیگ بھاری لگا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں پستول اور گولیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گئی۔ پھر اس کے قدموں کی آہٹ پر بیگ بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے جس کی بائیک پر آیا ہوں۔ اسی وقت عمر آ گئے۔ وہ احسان سے ملے اور کہا کہ تمہارے آنے کا یہاں کسی کو علم نہ ہونے پائے۔ کھانے کے بعد عمر باہر چلے گئے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ تم جیل میں تھے، کیسے اتنی جلدی باہر آ گئے؟ وہ بولا کہ بس بھاگنے کا موقع مل گیا۔ وہ مجھے ہسپتال لے جا رہے تھے تو میں بھاگ نکلا۔ اس نے بیگ مانگا جو میں نے دے دیا۔ اتنے میں عمر واپس آ گئے اور احسان سے کہنے لگے کہ تمہاری سزا تو باقی تھی، پھر کیسے آ گئے ہو؟ جب سنا کہ صوبیہ کی شادی کسی اور سے طے کی جا رہی ہے تو میں نکل آیا۔ میں نے یہ سب کچھ اس کے لیے کیا ہے، چاہے مجھے جان دینی پڑے یا لینی پڑے، میں اس سے حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں سہم گئی۔ میرے شوہر نے اس سے سمجھایا کہ دیکھو احسان، ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا جس سے تم کو مزید نقصان ہو، پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا ہے۔ احسان نے مجھے موبائل نمبر لکھ کر دیا کہ یہ صوبیہ کو دے دینا، اور قسم دی کہ میرا یہ کام ضرور کرنا۔ میں نے نمبر اس کو دے دیا اور ان کا پھر سے رابطہ ہو گیا۔ احسان نے کسی نئی آبادی میں کرائے پر مکان لے لیا اور پھر ایک روز صوبیہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ ادھر گھر والے بہت پریشان تھے اور صوبیہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے شوہر نے احسان کو فون کر کے کہا تم کہیں چلے جاؤ، کیونکہ لڑکی کے بھائی تمہاری جان کے دشمن ہیں اور تم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بے شک وہ میری جان کے دشمن صحیح، مگر میں ان کا دشمن نہیں ہوں۔ ہم نے اپنا حق حاصل کیا ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اگر ڈر ہے تو پولیس کا کہ وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پولیس نے تمہیں پکڑ لیا تو صوبیہ کا کیا ہوگا؟ احسان نے کہا میں نے اس سے فون پر صلاح دی کہ تم ماموں کے پاس چلے جاؤ، پھر ان کے توسط سے لڑکی کے گھر والوں سے صلح کی کوشش کرو، اسے والدین کے پاس چھوڑ کر خود تھانے پیش ہو جاؤ، باقی جتنی سزا ہے کاٹ لو اور پھر باقی زندگی آزادی اور بے خوفی سے بسر کرو۔ میں ماموں کے پاس نہیں جا سکتا، البتہ خالہ کے پاس لاہور چلا جاتا ہوں۔ یوں صوبیہ کو لے کر وہ خالہ کے گھر چلا گیا اور ان کو حالات بتا کر کچھ رقم مانگی۔ وہ پریشان ہو گئیں، تاہم کچھ رقم کا انہوں نے بندوبست کر دیا۔ خالہ یہ روپے کم ہیں، احسان نے کہا، بعد میں کہیں سے کر دوں گی، فی الحال اتنے ہی ہیں۔ اچھا خالہ تم یہ رقم کل تک اپنے پاس رکھو۔ صوبیہ کو بھی
صبح آ کر لے جاؤں گا۔ وہ سیدھا جوئے کے اڈے پر گیا جہاں اس کے دوست اور کچھ دوسرے لوگ جوا کھیل رہے تھے۔ احسان نے ان پر پستول تان لیا اور کہا مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، تم لوگ یہ سارے پیسے مجھے دے دو ورنہ تم سب کو گولیاں مار دوں گا۔ لوگوں نے خوف زدہ ہو کر ساری رقم اس کے بیگ میں ڈال دی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تب احسان نے اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ یوں احسان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور سیدھا خالہ کے گھر گیا۔ خالہ نے سوال کیا اتنی رات آئے ہو، کہاں چلے گئے تھے؟ ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا، رقم لینی تھی، صبح ہم ماموں کے پاس اسلام آباد چلے جائیں گے، احسان نے جواب دیا۔ صبح ہوئی، وہ صوبیہ کو لے کر ماموں کے گھر جانے کی بجائے ایک دوست کے گھر پہنچا اور اسے تمام حالات بتائے۔ دوست نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بے شک آج رات میرے پاس رکو، کل میں بھی تمہارے ساتھ اسلام آباد چلوں گا، تمہارا اکیلے جانا درست نہ ہوگا جبکہ تمہاری منقوہ ساتھ ہے اور تمہارے پاس رقم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، احسان نے سوچا کہ رات کو سفر کرنا دشوار ہوگا کہ موسم خراب ہے، لہٰذا دوست پر بھروسہ کر کے وہ صوبیہ کے ساتھ اس کے گھر رہ گیا۔ رات کو جب دونوں سو رہے تھے تو اس کے دوست نے تھانے فون کر کے مخبری کر دی کہ مجرم میرے گھر پناہ لینے آیا ہے، آ کر گرفتار کر لے۔ پولیس پہنچ گئی اور احسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے تھانے دار صاحب، برائے مہربانی میرے والد کو فون کر کے یہاں بلوا لیں تاکہ وہ اپنی بہو کو گھر لے جائیں۔ تھانے دار نے نمبر ملا دیا۔ احسان نے باپ سے بات کی، بتایا کہ میں نے صوبیہ سے شادی کر لی ہے، آ کر بہو کو گھر لے جائیں۔ یہ سن کر تایا جی نے فون بند کر دیا اور تھانے نہ گئے۔ تب احسان نے صوبیہ کے بھائیوں کو فون کیا کہ آ کر بہن کو لے جاؤ، مجھے تو جیل جانا ہے۔ فون سن کر وہ آئے اور اپنی بہن کو لے گئے۔ پولیس نے احسان کا چلان کر کے جیل بھیج دیا۔ 1 سال وہ جیل میں رہا جہاں اس سے بیماری نے جکڑ لیا، اس کا جگر خراب ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ یہ عشق کی دردناک کہانی ہے، نہ جانے یہ عشق کتنے عاشقوں کو لے ڈوبا۔ شاید رہتی دنیا تک عشق دلوں کا شکار کرتا رہے گا اور یہ کہانیاں جنم لیتی رہیں گی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔